میں نے آپ کو ابھی مصداق بتا دیا کہ میرے اللہ نے کہا تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا نسب ہے کسی کا؟ پھر من انفسکم، تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی حسین ہے؟ ایسا کوئی حسین ہے؟ ایک بدو عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ اب ذرا الفاظ کا ردم اور اس کے موسیقی کا خیال کرنا، آپ کو ترجمہ بعد میں سناؤں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطع ان تکلم علاہ البہا و ان سکت علاہ الوقار۔ الفاظ کا ردم سمجھ میں ہے؟ کیا خوبصورت، کیا کہا؟ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، روشن چمکتا چوڑا چہرہ، لم تعبہ ثجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، لم تزر بہ سعلا، سکا سڑا ہوا نہیں تھا۔ پیٹ تو کسی کا بھی نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مولوی اور ڈاکٹر کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو بہت بری بات، جو اوروں کو نسخے لکھ کے دے رہا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کو ویسے ہی ملنے گیا تو باہر پورا کمرہ ان کا بھرا ہوا تھا مریضوں سے، تو اندر مریض دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا یہ مولانا تبلیغی آدمی ہیں، مجھے آ کے تبلیغ کریں گے، تو بٹھایا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا، تو وہ خود ہی باہر آ گئے۔ جب وہ باہر آئے تو میں کبھی ڈاکٹر کو دیکھوں کبھی مریضوں کو دیکھوں، ایڈا دا پیٹ، میں دل چاکھیا بے وقوفا، تو اپنا علاج پہلے کر، تو مریضاں دا علاج کردا پیا، ایتھے پیٹ نکلیا ہے، اور مولوی کا پیٹ نکلا ہوا ہو ممبر پہ بیٹھے، اور یہ عورت کا چلو ایک تو ویسے پیٹ نکلتا پر ویسے پیٹ اس کا نکل جائے تو وہ بھی بہت عیب کی بات۔ میرے نبی کا ایسے سینہ اور پیٹ تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا آپ کا، یوں کر کے باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ اکثر من المشذب، آپ فخم مخفم، انتہائی بارو اور انتہائی خوبصورت تھے، نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا، عظیم الحامہ، آپ کا سر بڑا تھا، شدید سواد شعر، سیاہ کالے بال تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال تھے، زیادہ تر یہاں تک بھی آئے، یہاں تک بھی آئے، لیکن عام پوری زندگی میں یہاں تک بال تھے۔ ان انفرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور کبھی ویسے ہی کنگھی فرما لیتے تھے، اور جب کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور سر سے پگڑی اتارتے تھے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ بس واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا، ازج الحواجب من غیر قرن، یہ بھویں ایسے کمان کی طرح گول تھیں جیسے یہ بچیاں وہ سرمے سے ایسے لمبی بناتی ہیں پھر یہاں تک لے کر آتی ہیں، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہ بیچاری جن کے ہوتی ہیں وہ لیزر کرواتی رہتی ہیں کہ یہ بال ختم ہو جائیں، تو میرے نبی کے بغیر لیزر کے یہاں بال نہیں تھے، اور ایسے خوبصورت بھووں نے آپ کی آنکھوں کا سارا ایسے گھیرے میں آنکھوں کو لیا ہوا تھا، اور ادعج، موٹی آنکھ تھی، اشکل، لمبی آنکھ تھی، احور، یہ پتلی سیاہ تھی، سفیدی انتہائی سفید تھی، اور اشکل، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اور ابرک،
اور انتہائی چمکدار آپ کی آنکھ تھی، اور انجل اور انتہائی نورانی آنکھ تھی، اور اشفارہ وطف، اور آپ کے یہ جو ابرو تھے بہت لمبے، جیسے یہ بچیاں نہیں لگا لیتی ہیں مصنوعی، وہ صاف پتہ لگتا ہے مصنوعی لگوایا ہے، تو نہ لگایا کرو، کوڑی لگ دی ہو۔ جو اللہ نے دیے ہیں اسی پہ گزارا کرو۔ تو میرے نبی کے ایسے لمبے ابرو تھے، لمبے اور موٹے، جس سے آنکھ خوبصورت ہو جاتی، قدرتی ہوں پھر تو آنکھ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن تسی اتے کوئی شاید ٹھوک دے ہو تو صاف پتہ لگے گا بھی 2 نمبری کیتی ہوئی۔ اور میرے نبی کی آنکھ ویسی ہی چمکتی تھی، تم بچیاں لینس لگا کے اس کو چمکدار بناتی ہو، پتہ لگ جاندہ ہے۔ ہاں، جنت میں اللہ تمہیں آنکھ دے گا کہ یہ جو تمہارے ابرو ہیں، کبھی عقاب کو دیکھا ہے ایسے پر پھیلاتے ہوئے؟ اتنے بڑے ابرو ہوں گے آنکھ کے، اتنے قد کے ساتھ نہیں، اتنے قد میں تو تمہارے آنکھوں کے بال ہی تمہیں چھپا لیں گے۔ جنت میں اللہ قد دے گا حضرت آدم علیہ السلام والا۔ آپ نے حضرت یوسف کا تو سنا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، ان سے حسین اللہ نے کوئی نہیں بنایا، کسی عورت کو بھی نہیں بنایا۔ تو دونوں میاں بیوی 130 فٹ کے تھے، 130 فٹ کے تھے۔ تو جب اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے تو یہ قد دوبارہ 130 فٹ ہو جائے گا۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا جو مولانا صاحب ہمیں تو یہ قد ٹھیک ہے، اتنا لمبا قد لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ، تو گیا 5.5 فٹ، تجھے تو وہ جیب میں ڈال لے گی، اس کو پوڑی لگا کے ملے گا جا کے، 130 فٹ کی پوڑی بنائے گا جس پر چڑھ کے اس کو جا کے تو گلے لگائے گا۔ اور میں نے کہا ہمارا اصل قد ہی 130 فٹ ہے، یہ تو ہم گھستے ہم ٹائم کے پیسج کے ساتھ ہم چھوٹے قدوں کے ہو گئے، آگے چل کے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر۔ مراسی بڑی نازک قوم ہے، وہ کہاں کام کرتے ہیں، وہ تو خالی منہ کی کھٹی کھاتے ہیں۔ وہ اس کو مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار گھر گیا وہ جا کے سو گیا۔ جب صبح اٹھ کے آیا تو گھوڑا غائب تھا، چور لے گئے، اسے گلے بھی مارے گئے۔ وہ بھاگتے گیا، اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسیوں سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر آیا، وہ گھوڑا کے دے، اسے کہ صحیح ہے کھلوتا ہے، اسے کہ نامراد فٹے منہ تیرا، وہ تو خرگوش ہے، نہیں صحیح گھوڑا ہے، مالش کیتی ہے تو گھس کے تو سیڑ بن گیا، خرگوش بن گیا۔ تو اللہ جنت میں 130 فٹ قد بنائے گا، اور سر کے بال یہاں سے چل کر اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، 130 فٹ بال ہوں گے، اور اس میں تمہارے تو جوئیں نکلتی ہیں سروں سے، وہاں موتی ہوں گے، یاقوت ہوں گے، زمرد ہوں گے ایسے، اور یہاں شادی پہ وہ جو بناتی ہیں وہ چوڑا سا پتہ نہیں اس کو لہنگا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اس کو پھر وہ اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لباس جو پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اسے اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی، آپ کو نہیں ایسے اٹھا کے چلنا پڑے گا، 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، اور 100 جوڑے ہر ایمان والے مرد عورت کو اللہ پہنائے گا، 100 جوڑے۔ اچھا 100 جوڑے اگر خود پہننے پڑ گئے تو مر گیا نا، 1 تے 2 3 تے 4 تو مڈ ہی رہ گئے، اور جب اتارنے ہوں تو پھر ریورس، تو کیا ہوگا؟ آپ صرف ارادہ کریں گی کہ کپڑے بدلوں، ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کے زیب تن ہوں گے۔ کوئی لانڈری نہیں ہے، کوئی سوٹ کیس نہیں ہے، کوئی الماری نہیں ہے، کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، ہر چیز سے پاک۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ
ہمارا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا وہ کس لیے؟ کہا ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، اور ان کے صدقے کی وجہ سے، اور ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ حسن عطا فرما دے گا۔ تو وہ زندگی تو آگے آ رہی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے آنکھیں بنائی ایسے خوبصورت، جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، باقی کوئی۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت، اشم، ناک یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، سرخ، آپ تو وہ لگاتے ہو نا لپسٹک، آپ کے ہونٹ ویسے ہی خون کی وجہ سے سرخ، اشنب، آپ کے دانت ایسے گولائی میں تھے، یا بیچاری کتنے لڑکے لڑکیوں نے وہ یہاں لگایا ہوتا ہے جو دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں، آپ کے ایسے گولائی میں تھے، اور مفلج، ان دانتوں میں تھوڑا خلا تھا، یہ براق الثنایا، اور اتنے روشن تھے جب ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سبحان اللہ۔ اور گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، اور سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الروحہ، ہتھیلی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، اور تنگ ہتھیلی، ویکھو نہیں، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی ہے، عام طور پہ یہ علم کیافہ والوں کی بات ہے، کوئی شریعت کی بات نہیں، کہ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کی چوڑی ہتھیلی تھی، اور آپ کی انگلیاں سائل الاطراف، ایسے لمبی اور سیدھی تھی، جیسے میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ویسے بالکل سیدھی تھی، اور سیدھا قد تھا، سیدھا بالکل، ذرا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مسیح القدمین، ایسے چمکتے تھے آپ کے پاؤں جیسے تیل لگا ہوا ہو، اور سریع المشیہ، اب تیز چلتے تھے، قدم چھوٹا ہوتا تھا، چال میں تیزی ہوتی تھی، صحابہ کو پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کہتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ یہ انگلی اٹھانا ایک محاورہ ہے، تو مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے، آپ ایسے بلاتے تھے، اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے، یہ پکی نشانی تھی کہ آپ پر کوئی غم سوار ہے، آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے ایسے، اور آپ بیان میں بس اتنا ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ میں تو عصا ہوتا تھا اتنا، یہ ہمارے خطیب نے جو آستینیں بھی چڑھا لیتے ہیں اور دبا دب بمباری کرتے ہیں، ٹھو ٹھو ٹھو۔ کافی پرانی بات میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے قریب ایک مولوی صاحب آ رہے تھے، تو ہم بھی چلے گئے دیکھنے کے لیے، تو جب وہ آ کے بیٹھے ہوئے کہنے لگے تو اسی میز تا رکھیا نہیں۔ اب میں نے سوچا کہ میز دی کیڑی لوڑ ہے، بیان تا مائی کچ کرنا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، خیر وہ میز آ گیا، 5 منٹ بعد پتہ لگا یا 5 منٹ انہوں نے ٹھا، شکر ہے میز ٹوٹا نہیں، میرا نبی بس اتنا اشارہ کرتا تھا، خوبصورت انداز گفتگو ہوتا تھا، لوگوں کو عزت دیتے تھے اپنے کلام میں، کبھی کسی کا نام لے کر اپنی گفتگو میں اس کو بے عزت نہیں فرماتے تھے، اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی۔ جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تھا
اب تم مجھے بلاؤ. ہاں اب اس نے مجھے بلایا ہے، میں کیا کروں گا؟ جی سب آپ یہی کریں گے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ جی ایسے کرتے تھے، صرف گردن نہیں پھیرتے تھے. پھر ادھر سے بلایا کسی نے، پھر آپ ایسے کرتے تھے. جی کتنا مشکل کام ہے. ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ ایسے کرتے تھے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اپنے نبی کی، سب محفوظ ہیں. پڑھو، سیکھو. آپ کو کھجوروں میں برنی کھجور پسند تھی اور اجوا کھجور پسند تھی، اور دودھ کی لسی آپ کو پسند تھی، اور بکری کے دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، اور گردن کا گوشت آپ کو پسند تھا. اتنی باتیں کسی نبی کی. سفید لباس پسند تھا آپ کو، اور رنگدار بھی پہنتے تھے لیکن سفید پسند تھا آپ کو. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں ہمارے نبی بیٹھے تھے اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، اوپر 14ویں کا چاند تھا. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. پھر آپ نے اپنے گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی، باپ بن کے دکھایا، خامند بن کے دکھایا، بیٹا بن کے دکھایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز فرض سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں بلاتی، میں ماں کے پیچھے نماز توڑ دیتا. جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. پھر خامد بن کے دکھایا. 11 شادیاں شوق کی نہیں تھیں، وحی کی تھی، زندگی سکھانی تھی. اظہار محبت کر کے دکھایا. عرب میں بیوی سے یہ کہنا کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں یہ عیب تھا. یہاں بھی کوئی کہہ دینا تو کہ اچھا رن مرید ہو گئے ہیں، رن مرید ہو گئے ہیں. عرب میں اس سے زیادہ شدید ماحول تھا. کوئی کہے کہ مجھے بیوی سے محبت، معشوقہ سے محبت کے اشعار بھرے پڑے. مجھے اب بھی کتنے اشعار یاد ہیں لیلا کے اور باقیوں کے، اور اس کے نام لے کر شعر و شاعری کرتے تھے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءٌ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. کھلم کھلا لیلا کا نام لے رہا ہے شاعری میں، لیکن بیوی سے محبت مر جاتے تھے شرم سے. اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں مجمع لگا ہوا ہے. ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ پہلے بتاؤ. آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا عائشہ سے. وہ تو انج کانب گئے کہ ہیں ایک ہی ہو گیا. نہیں 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 یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے. اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. گھر کی زندگی سکھائی، باہر کی زندگی سکھائی، اولاد سے پیار کرنا سکھایا. آپ دنیا کے سب سے مصروف انسان تھے لیکن حسن حسین کے ساتھ آ کے روزانہ کھیلتے تھے. آپ جو ڈاکٹر کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے وہ نہ بچوں کا رہتا ہے نہ بیوی کا رہتا ہے. میرے بچے یہاں اسکول پڑھتے تھے تو ان کے میں ملنے گیا پرنسپل سے، تو وہ کہنے لگے اسی فیصل آباد میں ایک
میاں بیوی ڈاکٹر تھے، ان کے بچوں نے وہ وہاں داخلہ لیا تھا۔ تو ایک دن وہ دونوں میاں بیوی آئے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا گھر میں، اور ہمیں بتاتے بھی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلا لیا، تو وہ بچے کہنے لگے جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ دونوں میاں بیوی بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا۔ ہاں جی بیٹا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نوکرانیاں ناشتہ کراتی ہیں۔ ہم دوپہر کھانے میں آتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں، تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ایسے ماں باپ کو ہم کیا کریں کہ جن کی ہمیں شکل ہی نظر نہیں آتی، تو ہم نے اسٹرائک کیا کہ ہم نے کھانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسہیپ ہے ہر بڑے مصروف آدمی کے ساتھ، اور ہر پریکٹس والے ڈاکٹر کے ساتھ کہ وہ اولاد کے نہیں رہتے۔ تو میرے نبی سے مصروف دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر گھر میں چکر لگاتے تھے۔ وہ پھر کہتے تھے کیسا ہے اونٹ تمہارا؟ پھر ان کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور گھر میں چکر لگاتے تھے۔ اتنا بڑا رسول اور بچوں کے لیے ٹائم نکالے، اور آپ چھوٹے سے ڈاکٹر اور کلینک کے پیچھے آپ اپنے اولاد کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، گھر کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، پیسہ 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 پیسہ۔ وہ میرا بھائی کہنے لگا کہ پیسہ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہم خود بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں آگے وہ کس کا کام کا ہے، ہمارے بچوں کے کام کا یا کسی اور کے کام